السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں، یا ان کے مائنڈ میں کیوں ہوتا ہے کہ یار ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے؟ ایک دفعہ ایک دماغ میں یہ اپنا سوال جو ہے نا، یہ سوال اپنے دماغ میں لے کر جائیں اور سوچیں کہ کیوں لوگوں کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ موسٹ آف دا پیپل جو ان کے دماغ میں آتا ہے نا کہ ہمیں بہت سارا پیسہ کیوں چاہیے، لگژری کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بنگلوں کے لیے، بہت ساری زمین لینی ہوگی، بہت سارا بزنس سیٹ اپ کرنا ہوگا، اپنے باپ کو جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھانا ہوگا، باپ کو بہت کچھ دینا ہوگا، ماں کے لیے، بہن کے لیے چوڑیاں لینے ہوں گی، بہت ساری اس طرح کی چیزیں کرنی ہوں گی۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف منی اس لیے کمانا چاہتے ہیں کہ یار میرے بیک گراؤنڈ پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور میرے نہ صرف بیک گراؤنڈ پہ بلکہ بہت سارے میرے آس پاس ارد گرد اور دور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پیسے کے لیے ترستے ہیں۔ 4 بہنوں کا 4 بیٹیوں کا ایک باپ ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، پیچھے 4 بیٹیاں اکیلی ہیں، ان کو پالنے والی ان کی ایک ماں ہے، اور ایک عورت اپنے بچوں کو کیسے پال سکتی؟ اور ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا سیٹ اپ بلڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے بچے رہ جاتے ہیں ان کو پالنے کے لیے ایک پورا نظام بنایا جاتا ہے، خاص طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو پالنے کے لیے پورا نظام بنایا جاتا ہو، یا اسٹیٹ ان کی مدد کرتی ہو، یا پرسنلی کوئی مطلب ان کی جو ہیلپ کرتا بھی ہے، وہ مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہیلپ ہوتی ہے اور وہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھی میں نے دیکھی ہیں یار، بہت ساری ایسی چیزیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں جو میرے دل کو اندر لگتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے دنیا میں اتنا پیسہ چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا، میں پچھلے دنوں اپنی ایک بیسٹی سے بات کر رہا تھا، میں اسے بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا میرے بیسٹی، میرے بھائی، مجھے اتنا پیسہ چاہیے کہ میں ایک پورے کمرے میں پیسہ بھر دوں، نوٹ بھر دوں، لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں، میں ایک درویش مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں، مجھے تو بس پہاڑوں میں گھومنا ہے۔ میں تو اپنے رب کی قدرت دیکھ کے اس کا شکر ادا کرتی ہوں، وہاں ان جگہوں پر نماز پڑھنا، ان جگہوں پر جا کر ذکر و اذکار کرنا یہ پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں ایک پرندے کی جیسی لائف گزاروں، جیسے ایک پرندہ اڑتا ہے، کبھی یہاں اڑ رہا ہے، کبھی وہاں طرف سے بیٹھ رہا ہے، کبھی اس جھیل سے گزر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جھیل میں سر مار رہا ہے، کبھی اس طرف سے اڑ کے ادھر سے چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے تھوڑا سا وہ کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تبھی بس اڑتے رہو جی، اپنی زندگی کو کسی طرح انجوائے کرو۔ میں تو ساری زندگی اپنے رب کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آس پاس کے ان غریب لوگوں کے لیے، یا ان مسکین لوگوں کے لیے، یا جو لوگ پس رہے ہیں ان لوگوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، یا ان کے لیے ارن کرتے ہیں۔ I am the one man who want to do something extra for, not for myself, not for my people who relatives. I want to do everything for everyone. میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی میرے دماغ میں خیال آتا ہے یار کیوں کرنا چاہتا ہے، یار میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا یار۔ کوئی نہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا یار جس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ یار میں کروں گا ان لوگوں کے لیے، یار جن کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، میں کروں گا یار۔ آج اس دور میں میرے پر پریشر ہے جی شادی کر لو جی، تیری ایج گزرے جا رہی ہے، اس ایج میں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے شادی کر لو، ہر بندہ مجھے ملتا ہے یار بیسٹ ٹائم ہے، یو کین انجوائے، یو بلا 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 مائی فٹ۔ میرے پاس شادی کے علاوہ بہت ساری ضروری چیزیں اور بھی ہیں، اور وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ شادیوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ اپنے دماغ کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ بہت ساری اور اس طرح قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسا سورس آف وے نہیں ہے جہاں سے میں بہت سارا پیسہ کما سکوں۔ میں کہتا ہوں یار جہاں سے بھی کماؤ، جیسے بھی کماؤ، بہت سارا پیسہ کماؤ، بہت سارے لوگوں کو دو پیسہ یار۔ میں جب لوگوں کی بیچارگی دیکھتا ہوں، لوگوں کے لیے ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک ٹکے کے لیے میں جب ان کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے سامنے، تو میرا دل خون کا آنسر ہوتا ہے کہ یار کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا۔ تو میں کہتا ہوں یار بجائے سے کہ میں روتے رہوں، چیختا رہوں، کوڑتا رہوں کہ یار کاش میں تو کروں کیوں نہیں، میں خود کو ایبل کیوں نہ بناؤں کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے جو اوپر نیچے جو کچھ بھی سارا یہ بکواس ہے، یہ کیا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے لائف جی رہا ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے لائف نہیں جی رہا، لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو بہت سارے ادارے ہیں جو چیریٹیز کے نام پہ ادارے چلائے جاتے ہیں، ان میں کتنی بےہودیاں، بے حیائیاں اور تھرڈ کلاس چیزیں ہوتی ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک آنیسٹ مین، تو میرے اندر آنیسٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں ایک آنیسٹ مین ہوں۔ میں جب لوگوں کے بارے میں سوچوں گا تو میں اچھا سوچوں گا۔ میں نے بچپن سے ہمیشہ نبی علیہ السلام کو پڑھا ہے، میرے پیچھے یہ قرآن پڑھا ہے، میرے ساتھ یہ نہج البلاغہ پڑھی ہے، میرے پاس حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، میں نبی کو پڑھتا ہوں، میں شیر خدا مولا علی کو پڑھتا ہوں، میں قرآن اپنے رب کی کتاب کو پڑھتا ہوں، جہاں پر میں بہت ساری ایسی چیزیں سیکھتا ہوں جس میں میرے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور میرے اندر اونیسٹی پیدا ہوتی ہے، میرے اندر اس معاشرے میں جو بگاڑ ہیں، بہت سارے جو گند ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ میں کب تک یہ بیٹھا رہوں گا کہ کوئی آئے گا اور آ کر یہ نظام سارا سیٹ کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ میں کیوں نہ بنوں وہ ایک آدمی جو اس نظام کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے پتہ ہے میں بہت سارے لوگوں سے جا کر نہیں لڑ سکتا، میں کہیں پر دماغ نہیں کھپا سکتا، بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بیوقوف، پاگل، سائیکو، نہ جانے کیا سے کیا کہتے ہیں، مجھے سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ یار میں ایسا کیا کروں کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں۔
مجھے بچپن سے یہ بات پتہ ہے کہ یار میں ایک ایسا آدمی نہیں ہوں جو شادیوں کے لیے پیدا ہو، شادی کی جی، بچے پیدا کیے جی، بس یہاں سے کوچ کر کے مر گئے، نہ کوئی نام رہا، نہ کوئی زندگی میں کچھ اکھاڑا، بس یہی زندگی وہ گزار گیا، بس اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہی سب تھرڈ کلاس چیزیں کرتا رہا۔ میں کہتا ہوں آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے زندگی گزارنا چاہیے، اور میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یار میں ان لوگوں کے لیے زندگی گزاروں جو لوگ بیچارے سیلف رسپیکٹ کو اپنی کو جو ہے نا وہ گروی رکھ کر بھائی چند ٹکے کماتے ہیں بیچارے۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار مائی سسٹرس اینڈ مائی مدرس، اور جو جتنی میری اولڈ جو گرینڈ مدرس ہیں، میں ان سب کے لیے وہ چیز کرنا چاہتا ہوں جو اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں کرتا، اور میں کروں گا ایک دن انشاءاللہ۔ میرے دل میں بہت سا درد ہے ان غریب، ان مسکین لوگوں کے لیے جو ایک ایک ٹکے کے لیے بیچارے جو ہے نا وہ ترستے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ میرا خواب ہے کہ میں کس طرح چیریٹی، وہ چیریٹی یہ نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کے ساتھ بھیک مانگوں گا، مجھے دے دے جی میں چندہ بک، مجھے یہ میں یہ چلا رہا ہوں تو مجھے باڑ میں گیا، میں خود ارن کروں گا، میں ارن کر کے لوگوں کی پرابلم سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ کسی کا گھر نہیں ہے، گھر بنا کر دوں گا، کسی کے پاس کسی کا بچہ نہیں جاب پہ لگ رہا ہے، میں اس کو جاب بنا کے دوں گا، کریٹ کر کے دوں گا جاب، بھائی بچے جاب کر، یہ لے یہ تیرے پاس یہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے کھیلنے کا یار۔ میرا پورا گاؤں ہے، میرا گاؤں کے آس پاس کو 50 ایسے گاؤں ہیں، میں کھیل سکتا ہوں، میرے ساتھ کے تمام لڑکے کھیل سکتے ہیں، لیکن گھر میں ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہوتی ہیں یار، ان کا بھی حق ہے یار وہ کچھ کھیل کود وہ اپنے گھر کے کام کے علاوہ بھی کچھ کر لیں بیچاریاں۔ میری بہن کو کرکٹ بہت پسند ہے، چھوٹی کو، وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتی، کیوں؟ جگہ ہی نہیں ہے، میں کام رکھنا ہوں اس کو۔ بہت ساری ایسی مائیں ہیں یار جو چاہتی ہیں کہ یار ہم کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹی کریں، یار وہ فٹ بال نہیں کھیل سکتی، باسکٹ بال نہیں کھیل سکتی، وہ چڑی چھکا نہیں کھیل سکتی، چڑی چھکا میں ہمارے یہاں بولتے ہیں بیڈمنٹن کو، بیڈمنٹن نہیں کھیل سکتی، ٹیبل ٹینس نہیں کھیل سکتی۔ کیا ہمارا ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم صرف عورتوں کے لیے، وہاں پر صرف عورتیں ہوں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں؟ ہم لڑکے تو کہیں پر جا کر کچھ بھی کھیل لیتے ہیں، عورتوں کے لیے کہیں پر کچھ ہے نہیں ہے؟ تمہارا کام ہے صرف کھانا بنانا؟ نہیں ہے کھانا بنانا تمہارا کام یار، وہ بھی انسان ہے یار، وہ انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے یار۔ نبی السلام اپنی بیوی کے ساتھ دوڑیں لگا رہے ہیں، وہ بندے کھیل رہے ہیں، وہ ان کا کھیل دیکھ رہی ہیں۔ تو یار یہ کون سا کنسیپٹ، کون سی چیزیں ہم نے اپنے معاشرے سے یہ ہم نے گند بنا کے رکھ لی ہیں، اور جب سے ہم یہ مولویوں 2 نمبر مولویوں کے پیچھے لگے ہیں جنہیں خود دین کا گھنٹہ کچھ نہیں پتہ یار، گھنٹہ کچھ نہیں پتہ۔ میں اس طرح کے الفاظ بول لینے سے کوئی بہت بڑا مولوی یا بہت بڑا عالم نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کچھ بھی تھوپ دے اسلام کے نام سے، اور ہمارے اکثر یہی ہو رہا ہے کہ اس کے چکر میں آ کر ہمیں جو ہے نا ہمارے دماغ کو معاف کر دیا گیا۔ ہمارے ممبروں پر ایسے چوہد اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے دین کا ستیہ ناش بیڑا غرق کر دیا، ہمارے اندر دماغوں میں عورت کے بارے میں ایسا نفسیات ایسی بنا دیا، ہمیں سب سے زیادہ سیکشول جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے نا وہ اس کا جو سبق سب سے زیادہ دیا جاتا ہے وہ ہمیں ممبر سے دیا جاتا ہے۔ ایم سوری سے پردے کے بارے میں جو معاملات ہمیں سکھائی جاتی ہیں وہ آگے اس کی وجہ سے ہم جتنی ولگیرٹی پھیلاتے ہیں اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے میں نے گندگیاں سیکھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ایسی مولویوں سے سیکھی ہیں میں نے، اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پیچھے ایسی کوئی جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں جو بہت صحیح جگہ ہوتی ہے۔ تو مجھے اپنی ان بہنوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ایک ایسا سیٹ اپ میں نے ان کے لیے بنا کے دینا ہے کہ یار بچوں یہاں پر آپ کھیلو، پردے کا نظام اتنا خالص اتنا ہوگا اسلام کے مطابق یار اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہوگی، کوئی کسی بہن کسی بھی بڑے عزتدار آدمی کو بھی اپنی بیٹی وہاں پر بھیجتے ہوئے، اپنی ماں کو وہاں پر بھیجتے ہوئے، بہن کو وہاں پر ان کے جاتے ہوئے اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ یار یہ وہاں پر کیوں جا رہی ہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں پر صرف عورتیں ہوں گی، وہاں پر وہ کھیلیں گی، فٹ بال کھیلنا ہے فٹ بال کھیلو، ہر چیز پرووائڈ کروں گا کہ بھائی کھیلو، گاڑیاں پرووائڈ کروں گا جن کا بلیک شیشے ہوں گے یار تاکہ گھر میں سے ان کے آتے جاتے ان کو کوئی دیکھے نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، 1 کلومیٹر دور تک وہاں کوئی مرد الاؤ نہیں ہوگا، کوئی بہن یک وہاں پر نہ ہو، کوئی ان کو نہ دیکھے، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ وہ کھیلیں، وہ کودیں، وہ ناچیں، وہ گائیں، اگر ان کے اندر ہنر ہے، وہ کچھ ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں، کپڑے ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں، یا ان کے اندر کوئی اور ایسا فن ہے، ہماری عورتیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، وہ سارے وہ کام کر سکتے ہیں، میں ایسے ادارے ان کے لیے بنانا چاہوں گا، اور یہ میں کسی کے لیے بھیک نہیں مانگوں گا کہ مجھے دے دو، مجھے ووٹ دو، میں آگے جاؤں گا، میں تمہاری ماں وہ کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، میں خود ارن کروں گا، اتنا پیسہ کماؤں گا اور خود اپنے پیسوں سے وہ بنا کر دوں گا، وہ ایک چیریٹی ہوگی، وہ کسی کو بھیک نہیں دے رہا ہے، میں کسی کو وہ صدقہ خیرات نہیں دوں گا، بلکہ وہ ان کا حق ہے، اور ان تک وہ حق کون پہنچائے گا؟ یہ میری ایک سوچ ہے، یہ ایک میرا ویژن ہے کہ میں پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ ایک دن میں پہنچاؤں گا، یہ میرا ویژن ہے۔ تھینک یو سو مچ۔